آج پاکستانی سیاست نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور الیکشن میں نشستوں کے اعتبار سے سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وفاق اور پنجاب میں MWM جبکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ MWM نے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بدترین دنوں میں آواز بلند کی۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی۔ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان مضبوط ہو رہے ہیں اور انہیں پریشان کرنے والے خود پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان جیل میں پہلے سے کہیں زیادہ توانا اور طاقتور ہو چکے ہیں۔ MWM قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ پہنچی۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ضلع کرم سے قومی اسمبلی کی نشست NA-37 سے MWM کے امیدوار انجینئر حمید حسین PTI کے حمایت سے منتخب ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ سال ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کرم کی تحصیل پارا چنار کے منتخب میئر کا تعلق بھی MWM سے ہی ہے۔ اس سے قبل بیرسٹر گوہر علی خان نے 10 فروری کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ PTI کا MWM سے انتخابی اتحاد ہے۔ اسی طرح 11 فروری کو ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ MWM تحریک انصاف کی ہی جماعت ہے۔ اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شمولیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ MWM نے 2013 کے انتخابات میں حصہ لے کر کوئٹہ سے ہزارہ کمیونٹی کے علاقوں پر مشتمل صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں کراچی اور دیگر شہروں میں PTI اور MWM کے درمیان اتحاد بھی ہوا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائیے گا کہ تقریباً 12 سال پہلے آپ کی جماعت معاذ وجود میں آئی، 12 سال کے بعد پہلی بار آپ قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ بلوچستان اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، پنجاب اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، بلدیاتی انتخاب میں آپ جیت چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں گلگت بلتستان اسمبلی کا آپ حصہ بن چکے ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں آپ پہلی بار آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ پاکستان میں یکسر تبدیل ہوتی ہوئی سیاست اور نئی کروٹ لیتی ہوئی سیاست میں ایک اہم سیاسی کردار کے طور پر سامنے آئے۔ پہلی بار آپ کو قومی سیاست پہ سامنے آنے کا بھی موقع مل رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، شکر خدا کہ خالق کائنات نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی قومی اسمبلی کے فورم پر بھی خدمت کر سکیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکیں، اور پاکستان کو ایک ساورن کنٹری، مستقل ملک، باوقار ملک بنانے میں، قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں رول پلے کر سکیں۔ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر راجہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا ارینجمنٹ ہوا ہے؟ آخر وہ اپنی پوری کی پوری پارٹی کا انضمام کرنے جا رہے ہیں آپ کی ایک نشست کے اندر، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ ہے۔ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، میری طرف سے، ہماری طرف سے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، اور مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں جب ان کی حکومت کو گرایا گیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک پاکستان جو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اسے انسٹیبل کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، لہٰذا ہم نے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس بیانیے کی بنیاد پر جس پر ہم نے سائن بھی کیے تھے کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، پاکستان کے داخلی امور میں کسی کی مداخلت نہیں قبول کی جائے گی، داخلی خود مختاری ہوگی، پاکستان کی زمین کسی کو اڈوں کے طور پر نہیں ملے گی۔ پاکستان پہلی جنگوں میں جا کر بہت نقصان کر چکا ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ 25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے، ہم ایک ذمہ دار ملک بنیں گے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے فیصلے ہوں گے جو پاکستان کے قومی مفادات کے ساتھ میچ کریں گے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ میچ کریں گے۔ تو ہم ان اصولوں پر اکٹھے ہیں، کوئی خان صاحب بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، تو لہذا ہم اکٹھے ہیں، پرنسپل بیس اسٹینڈ ہے ہمارے، اور پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بن جائے، علامہ اقبال کا پاکستان بن جائے، اور یہاں پر سب پاکستانی برادرانہ طور پر بھائی چارے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کا خیال رکھیں، اچھی شہری ہم بن جائے پاکستان کی۔ تو باقی کوئی ہماری کنڈیشن نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ ہمارے جو اصول ہیں انہی پر ہم اکٹھے ہیں۔ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے راجہ صاحب، آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ اس ملاقات میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے تو اس پر عمل ہوا ہے جو آپ کے الیکشن کے حوالے سے؟ میں نے یہ کہا تھا، خان صاحب مشکل گھڑی میں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت چھوٹی ہیں، ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے، وفا کریں گے، آخری سانس تک
رہیں گے اور وفا کریں گے، کیونکہ یہ راستہ وطن کو بحرانوں سے نکالنے کا راستہ ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے، جہاں 80-90% عوام کھڑے ہیں۔ یہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور ایک خوبصورت گلدستہ بننے جا رہے ہیں۔ نیشنل بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نہیں الیکشن میں پوری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے، یہ قوم بن رہے ہیں۔ تمام کے تمام مشکلات کے باوجود، ناانصافیوں کے باوجود جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے، کمی نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام نے شکست نہیں مانی، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور وہ اکٹھے نکلے۔ الحمدللہ ہم ایک قوم بن رہے ہیں، تو یہی راستہ ہے قوم بننے کا، جہاں پر خوبصورت گلدستہ بن جائے گا بلوچوں کا، سندھیوں کا، مہاجروں کا، پشتونوں کا، پنجابی، سرائکی، جتنی بھی اقوام ہیں، گلگتی ہیں، بلتی ہیں، کشمیری ہیں، ہم ایک قوم بن جائیں گے۔ جتنے بھی مسالک ہیں ہم اس میں ڈھل جائیں گے۔ جیسے پاکستان بناتے وقت ہم سارے اکٹھے تھے، پاکستان بن گئے، اب پاکستان کو بچانے کا وقت ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم یہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ صلاحیت عمران خان میں جو پوری قوم کو اکٹھا رکھ سکتا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بھی بہتر کر سکتا ہے، صحیح۔ سافٹ امیج۔ یہ فرمائے راجہ صاحب کہ آج تمام میڈیا یہ چلاتا رہا ہے کہ آپ کی پنجاب اور مرکز دونوں میں تحریک انصاف آپ میں ضم ہو رہی ہے، یعنی آزاد امیدوار۔ میری اطلاع کے مطابق تو پنجاب میں کوئی صوبائی نشست آپ حاصل نہیں کر سکے، اس کی آپ تائید یا تردید کریں گے کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، میں نے دوستوں سے کہا ہوا ہے کہ مجھے ڈیٹیل دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی ایک عزیز بھی ایم پی اے بنے ہیں، جی، تو انہوں نے جب فارم جمع کرایا، چونکہ وہ لیٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ، تو فارم جب جمع کرایا تھا تو کس پارٹی کا لکھا تھا، چونکہ ہمیں اس چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے تک بھی بے تفاوت سا بیٹھا تھا کہ ہمیں جب ہماری کوئی ان کی کیا اسے کہتے ہیں کہ کنڈیشن نہیں ہے، ان کی اگر ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ان کے ساتھ ہیں ہم۔ تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزیں کمپلیٹلی لینے میں، تو انشاءاللہ 5-10 منٹ لگے گا، میں لے لوں گا ساری چیزیں اور پھر میں کھل کے بات کروں گا، اور مجھے سوالوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا سوالات مجھ سے ہونے والے ہیں۔ اچھا، چلے یہ فرمائے کہ چلے قومی اسمبلی میں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ اور تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ ہم اب جو لوگ آپ میں ضم ہو رہے ہیں، ان کو ہم ایم ڈبلیو ایم کے ایم این اے کہا کریں گے یا ہم ان کو پی ٹی آئی کے ایم این اے کہا کریں گے، کیا کہا کریں گے؟ ان کو آپ عمران خان کے میں نے کہ پی ٹی آئی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو خیبر پختونخوا میں تو اب حکومت 2/3 سے زیادہ اکثریت تقریباً حاصل کر چکی ہے پی ٹی آئی، تو وہاں پھر آپ اس حکومت میں آپ کو کوئی ایڈوائزر کا رول ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ کا رول ہے، کوئی ملے گا ایم ڈبلیو ایم کو؟ امیر بھائی آپ یقین کر لیں، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ایسا جو بھی ہوگا، پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں راجہ صاحب آپ کو سوالوں کے لیے تیار کر رہا ہوں نا، اب یہ سارے سوال آپ سے ہونے آگے۔ ایک تو یہ ہوگا خیبر پختونخوا کی، ہمیں تو خدا گواہ خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی سیٹس لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب میں تو کوئی مال غنیمت تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے شرم آتی ہے میں کہوں کہ یہ مجھے دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ بہت اچھی مجھے شرم آتی ہے، میں نے اسے کہا۔ بہت اچھی بات، یعنی ایک شخص مشکل میں ہے تو اس وقت اس کے ساتھ یہ کس طرح کا ہمارا ساتھی ہے، لوگ تو چیزیں نوچتے ہیں، مانگتے ہیں اس طرح سے۔ میں نے کہا یقین کریں مجھے شرم آتی ہے، مشکل گھڑی میں ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دوں میں آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور میں آپ سے سوال کرنا جا رہا ہوں، آخری سوال ہے۔ ابھی تک یہ آپ سے شاید کوئی نہ اٹھائے یہ سوال، لیکن یہ سوال آگے چل کے اٹھے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 3 ہفتے کے بعد سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے بہت ساتھ نبھا دیا ہے اب تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، تو اگر آپ قومی اسمبلی میں انٹری کر چکے ہیں تو پھر سینٹ میں بھی آپ انٹری کریں گے؟ اب وہاں سے بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ ملیں گے تعاون؟ ہمیں جو خان صاحب کہیں گے نا، جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے، ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بہت سائے آف ریلیف ہوگا کہ ان کو ایک ایسی جماعت قومی اسمبلی میں مل رہی ہے جو ان کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے نسبتاً ہم خیال ہے، اور ان کو اگر اس طرح سے ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بریک تھرو ہوگا، اور ایم ڈبلیو ایم جو پہلی بار قومی اسمبلی کا حصہ بنی ہے گزشتہ 12-13 سال کی سیاست میں، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھلنے جا رہا ہے آگے سیاست میں بڑھنے کا۔